پھر میں کہوں گا کہ اسلام کا آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہ محنت کی اور اللہ کا دین تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا، اور آپ تو مائنڈ اور سسٹم اور پلس اس کو زبان جو کہ عربی زبان بہت وسیع تھی، تو پھر اسلام NLP ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، نام جو مرضی دے لیں، ایکچولی قرآن پاک کو کہا جاتا ہے احسن الکلام۔ دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں ان میں سے سب سے احسن کلام ہے قرآن پاک، پہلی بات تو یہ کلیئر ہے۔ پھر یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے چیلنج دیا تھا، رسول پاک نے لڑکا دی تھی سورہ میں سمجھنا نہیں چاہتا، میں صرف سوال کا ڈائریکٹ جواب چاہتا ہوں۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، آپ تو نہیں چاہتے، میں سمجھانا چاہتا ہوں نا۔ اچھا، احسن الکلام اتنا اعلیٰ کلام کہ انہوں نے خانہ کعبہ پر سورت لکھ کے لگا دی کہ سارے مل کے ایسی ایک سورت تیار کر کے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی شخصیت جو کہ بہت سی خوبیاں اپنے اندر سمائی ہوئی ہے، میں ہپنوٹزم کی بات کروں، ریکی کی بات کروں، NLP کی بات کروں، فٹنس کی بات کروں، کتابوں کے اوپر لکھنے کی بات کروں، اور سسٹم کی بات کروں، اور خاص کر اس تاریخ کی بات کروں جو کہ صحابہ کی ہے، اسلام کی ہے، تو ایک ہی شخصیت میری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے۔ جب میں ان کو سنتا ہوں، ان کی ٹریننگ کو سنتا ہوں، موٹیویشنل اسپیکر ایز اے ان کو سنتا ہوں، تو بہت سی چیزیں سوالات جنم لیتی ہیں جن کی ہمیشہ سے تلاش رہی ہے۔ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے پاس جانا اور ان کا ہمارے پاس آنا ایک شرف ہے۔ آج اس ٹاپک کے اوپر میں ان سے جو ہے وہ بات کروں گا، وہ ہے جی NLP کیسے کام کرتا ہے، کیا سسٹم ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، آپ آئے۔ اٹس مائی پلیئر۔ آپ آگاہی پھیلا رہے ہیں، روشنی پھیلا رہے ہیں، اس میں آپ کے ہمراہ ہونا یہ عزت کی بات ہے۔ سر یہ NLP ہوتا کیا ہے؟ NLP اصل میں 3 الفاظ کی ایبریویشن ہے۔ N stands for نیورو، دماغ آپ کا، L stands for linguistics، آپ کی زبان، آپ کی لسانیات، P stands for programming، جیسے کمپیوٹر کی ٹرم ہے نا، پروگرامنگ ہم نے کی ہے، کمپیوٹر کی، موبائل کی پروگرامنگ کی ہے، تو NLP مکمل بنے گا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ اب یہ ٹرم ہے کیا، اسے اگر ایکسپلین کروں، ہاؤ لنگوسٹکس پروگرام ہیومن برین، آپ کی زبان، آپ کے الفاظ کے ساتھ آپ کا ذہن کیسے پروگرام کیا جاتا ہے، کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے، خوف کے لیے، جوش ولولے کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، ناکامی کے لیے، کامیابی کے لیے، لڑنے کے لیے، صلح صفائی کی، جو بھی زندگی کا آپ کا معاملہ ہے وہ بیسیکلی آپ کے ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ اور ذہن کو کمانڈ کون دیتا ہے؟ آپ کی لنگوسٹکس۔ آپ اپنی زبان کے ذریعے جو کمانڈ دیتے ہیں، آپ کی باڈی اسے فالو کرتی ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو میں جو الفاظ بیان کرتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے ذہن کو پروگرام کرتے ہیں۔ بائنگ لے لیں، سیلنگ لے لیں، کمیونیکیشن سے ہی ہوتی ہے نا۔ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، وہ بھی کمیونیکیشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ دعا کیا ہے، دعا بھی کمیونیکیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیزیں میں چاہتا ہوں اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما، یہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ تو NLP از دا سائنس آف پیک پرفارمنس۔ اگر مختصر لفظوں میں پوچھا جائے تو پوری دنیا میں NLP کو پیک پرفارمنس کی سائنس سمجھا جاتا ہے۔ اب جس بھی فیلڈ میں ہیں، اگر اس فیلڈ میں آپ ٹاپ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کیپیسٹی کو میکسیمم استعمال کرنا ہوگا۔ وہ فزیکل کیپیسٹی بھی ہے، وہ مینٹل کیپیسٹی بھی ہے، وہ اسپرچل کیپیسٹی بھی ہے، وہ ایموشنل کیپیسٹی بھی ہے، ہر لحاظ سے۔ تو NLP کی سائنس آپ کی کیپیسٹی کو انہینس کرتی ہے، آپ کی کیپیسٹی کو ایک خاص سمت میں فوکس کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ اپنے وہ تمام اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آپ نے سوچ رکھے تھے، خوابوں میں سجا رکھے تھے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، مگر رشتے کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اسکل کہاں ایگزسٹ کرے گی؟ یہ تو مائنڈ کے ہو گئے آپ کے سیٹ اپ، اور پلس زبان کا بیان ہو گیا، تو اسکل کدھر گئی؟ اسکل بھی اگر زبان نہیں صحیح میسج کنوے کر رہی، میں آپ کی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور دیکھیں زبان اسکل سیکھنے میں یا سیکھنے کا ہمیں رکاوٹ کیسے بنتی ہے۔ ہم اسکول میں جاتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے، اس سے دماغ کو کمانڈ دی کہ یہ بہت مشکل ہے،
میرے جیسا بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے, میں آخری ٹائم تک کہتا ہوں بعد میں پڑھیں گے, ابھی ذرا انجوائے کرتے ہیں, یہ یوں سمجھ آئے گا, یہ یوں سمجھ آئے گا, اور لوگ ہنستے کھیلتے سیکھ لیتے ہیں. میں نے اپنی کمیونیکیشن سے, لسانیات, اپنی لنگوسٹک سے بتایا کہ یہ سیکھنا آسان ہے یا ناممکن ہے. کچھ لوگ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں, وہ خود سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اگر مجھ سے نہیں ہونا, یہ کام بڑا مشکل ہے, پاکستان میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا, پاکستان میں سکھانے والا استاد نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے دماغ کو, اور دماغ اس کے مطابق رسپونڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان میں بڑے زبردست کام ہو سکتے ہیں, پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنا علم, اپنا ہنر بانٹتے ہیں, اگر میں ان سے ملوں, ان کی چیزیں سیکھوں تو میں ایک شاندار کامیاب انسان بن سکتا ہوں. تو علم سیکھنے کے لیے, ہنر سیکھنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کو پازیٹیو افرمیشنز چاہیے. آپ کو اپنے دماغ کو وہ پازیٹیو سجیشنز یا کمانڈز دینی ہیں کہ یہ علم میرے لیے نافع ہوگا اور میں سیکھ سکتا ہوں, اور سکھانے والا استاد سکھانا بھی چاہتا ہے. جب اسی میں گڑبڑ ہو جائے گی, اب دیکھیں ہمارا میڈیا, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا, یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں, اپنے ورڈز کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں کچرا اتار رہے ہیں. پاکستان سے یہ ہو جائے گا, پاکستان سے وہ ہو جائے گا, پاکستانی قوم ایسی ہے, پاکستانی قوم ویسی ہے, پاکستان میں ایمانداری سے نہیں جیا جا سکتا. لیں, ایمانداری سے یاد آ گیا. اب دیکھیں لفظ کیسے پروگرام کرتے ہیں انسانی ذہن کو. آپ نے اسکول میں یا شاید کالج میں ایک کہانی پڑھی ہوگی, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. پڑھی ہے نا, کہ ہم لوگ آنیسٹ ہیں؟ نہیں. وجہ کیا ہے, ورڈز غلط ہیں. ورڈز میں لکھا ہوا ہے آنیسٹی از اے پالیسی, پہلی بات. دوسرا بیسٹ پالیسی, بیسٹ ڈگری. اس کا مطلب ہے if honesty is the best policy then maybe in some situations dishonesty is the second best policy. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آنیسٹ نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے ہے نا سوسائٹی. آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں ہم ہر آدمی جو آنیسٹ ہے وہ ریلیٹیو آنیسٹ ہے. ریلیٹیو آنیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جہاں اسے فائدہ ہے وہاں پہ آنیسٹ ہے, جسے ہم کہتے ہیں ڈیڈ آنیسٹ, جو اپنی جان کی قیمت پر بھی سچائی کا اظہار کرتا ہے. وہ بندے خال خال ملتے ہیں, لیکن خال خال ملتے ہیں. وجہ کیا ہے, میں جو الفاظ فکرہ پورا کر لوں, ہمیں بتایا گیا کہ آنیسٹی از اے میٹر آف پالیسی. پہلی بات تو یہ ہے, آنیسٹی از ناٹ اے میٹر آف پالیسی, اٹس اے میٹر آف ویلیوز, میٹر آف ایتھکس, میٹر آف ریلیجن, میٹر آف ہیومینٹی. یہ پالیسی تو نہیں ہے, پالیسی تو بدلی جا سکتی ہے, لیکن جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں وہ تو نہیں بدلے جا سکتے. ہم نے یہ کہنے کی وجہ سے پالیسی کا میٹر بنا دیا, نتیجہ آپ کے سامنے. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے ہماری پاکستان کی انوائرمنٹ ہے, کیا یہ NLP کو سپورٹ کرتی ہے, یا یہ جو پاکستان کی انوائرمنٹ ہے یہ کیا ہماری اپنی صلاحیتوں کو پروموٹ کرتی ہے؟ کیا یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ NLP یہاں پہ سروائیو کرے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت NLP کی پاکستان میں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور بلیو رکھتے ہیں کہ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, ادارے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, تو پھر آپ کو خود اپنی زندگی بدلنے کا بیڑا اٹھانا ہے. پھر آپ کو خود وہ چیزیں سیکھنی ہیں کہ جہاں جہاں پہ سسٹم سپورٹ نہ کرتا ہو, جہاں جہاں پہ ادارے سپورٹ نہ کرتے ہو, وہاں میں اپنا راستہ کیسے نکالوں. جب میرے اوپر غلاظت کا, منفی تنقید کا, منفی سوچوں کا کچرا پھینکا جائے تو اس وقت میں اس کچرے سے کیسے باہر نکلوں. اس سب کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو NLP کی ضرورت ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ساری میری بات پوری ہو لینے ایک دفعہ. بلیفز, جتنے بھی آپ کے بلیف ہیں, عقائد ہیں, کامیابی کے بارے میں یا ناکامی کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, جمہوریت کے بارے میں, خلافت کے بارے میں, مارشل جو بھی ہے, یہ سب کے سب کیسے بنے ہیں؟ ود دا پاور آف ورڈز. لوگوں نے الفاظ کے ذریعے آپ کے اندر وہ بلیف انجیکٹ کیے. اگر ان بلیفز کو بدلنا ہے, ناکامی کے بلیفز کو, لمیٹنگ بلیفز کو, میں یہ نہیں کر سکتا, پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی, پاکستان از ناٹ اے سوٹیبل کنٹری, پاکستان میں کرپشن ہے, یہ بلیفز ہیں جو الفاظ کے ذریعے آپ کے اندر انڈے لے گئے. تو اگر ان بلیفز کو بدلنا ہے, ونس اگین ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا. اور وہ الفاظ کیسے ہوں گے, وہ پیٹرن کیسا ہوگا, اسے کس طرح سے یوز کیا جائے گا, اس میں NLP آپ کی ہیلپ کرتی ہے. سر اگر مٹیریل ہی نہ ہو تو الفاظ کیسے کام کریں گے؟ دیکھیں مٹیریل سے کیا مراد ہے آپ کی, کون سا مٹیریل؟ دیکھیں مٹیریل یہ ہے کہ جیسے قرآن ایک مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, اور احادیث مٹیریل, ٹھیک ہے, اور آپ کے منشور ایک مٹیریل ہے. آپ نے بیسک ہی نہیں بنائی اور صرف ہم الفاظ کے اوپر ہی ساری گیم چلائیں, کیسے کام کرتے ہیں؟ نہیں, آپ پھر نہیں بات سمجھ سکے. یہ سب کچھ موجود ہے. آپ نے کہا قرآن پاک موجود ہے, آپ نے کہا احادیث موجود ہیں, آپ نے کہا منشور یا آئین موجود ہے, ادارے بھی موجود ہیں, بزنسز بھی موجود ہیں, جابز بھی موجود ہیں, ہم پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے. جب ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنے مائنڈ میں انٹرپریٹ کریں گے تو اسی جگہ پہ جہاں لوگوں کو اندھیرا نظر آتا ہے, ہمیں وہاں روشنی پھیلانے کی اپرچونٹی نظر آئے گی. جہاں لوگ مایوسی کے گڑھے میں گرے ہوتے ہیں, وہاں ہمیں لوگوں کو جوش اور ولولے اور امید سے اوپر اٹھانا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ چینج ہو جائے گا. ہمیں پرابلمز یا ڈیفیکلٹیز کی بجائے اپرچونٹیز نظر آنے لگیں گی. اور وہ الفاظ یعنی ہماری سیلف ٹاک, ایک ہی سچویشن ہے, ایک ہی سچویشن. میں مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے کہ الفاظ کیا کام کرتے ہیں.
اس کے لیے آپ کو تقریباً میرے ساتھ 75 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1950s کی دہائی میں جب نئی نئی مشینیں آئی تھیں، اس سے پہلے ہاتھوں سے کام ہوتا تھا، جب نئی نئی مشینیں آئیں تو بے شمار کام مشینوں پر ہونے لگے۔ اسی طرح شوز فیکٹریاں بھی مشینوں پر شفٹ ہو گئی۔ اب اس سے پہلے جوتے ہاتھ سے بنتے تھے، پہلے لیدر لیا، صاف کیا، خشک کیا، چمڑا رنگا گیا، مطلب ایک جوتا بننے میں کئی ہفتے لگتے تھے، اور لوگوں کی سائیکالوجی بھی یہ تھی کہ جب ایک جوتا لے لیا تو وہ کئی سال چلے گا، 2-3 دفعہ ریپیئر کرا لیا، ایک دفعہ سول چینج کر لیا، ایک دفعہ اسٹریپ چینج کر لیا، اور لوگوں کے ریفرنس ہوتے تھے۔ میں نے بیٹی کی شادی پہ یہ جوتا لیا تھا، میں جب حج کرنے گیا تھا نا، میں نے تب یہ جوتا لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا دادا ابو تو گھر میں ایسی باتیں کرتے ہوں گے۔ اب کیا ہوا، جوتے مشینوں پر بننے لگ گئے۔ اب ایک ایک جوتا، ایک ایک فیکٹری ایک ایک دن میں ہزاروں جوتے تیار کر رہی ہے۔ لوگوں کی مینٹلٹی وہی ہے کہ جوتا تو ایک لے لیا تو کئی سال بعد چینج کریں گے۔ اب جوتوں کے انبار جمع ہو رہے ہیں، جوتے بک نہیں رہے۔ اب کمپنی نے اپنے 2 سیلز پروفیشنلز کو افریقہ بھیجا کہ نئی مارکیٹ تلاش کرو، جوتے کہیں بکیں گے تو کام چلے گا۔ دونوں سیلز مین وہاں پہنچ گئے، دونوں نے جاتے ہی کمپنی کو ٹیلی گرام بھیجا، جاتے ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر کمپنی نے پہلا ٹیلی گرام کھولا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پہلے اپنی تعریف اور کمپنی کی تعریف، کہ میں کمپنی کا انتہائی وفادار ملازم ہوں، میں کمپنی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کمپنی کو چیٹ نہیں کر سکتا، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بیوی اچھے کپڑے پہنتی ہے، وجہ یہ کہ میں آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ اس کنٹری میں مجھے بھیجنے کا آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ یہاں کے لوگ اتنے گنوار، اجڑ اور غیر مہذب ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ جوتا ہوتا کیا ہے۔ تو آپ کی ٹکٹ اور ہوٹلنگ تو ضائع ہوئی میری، مجھے کسی مہذب جگہ بھیجیں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو، میں وہاں جا کے جوتے بیچ سکوں۔ کمپنی نے اسے واپس بلا لیا۔ دوسرے آدمی کا ٹیلی گرام کھولا، سیم کنٹری، سیم سچویشن، سیم پروڈکٹ، وہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ایک ایسے ملک میں بھیجا جہاں ہر آدمی کو جوتوں کی ضرورت ہے، براہ کرم فوری طور پر 1 لاکھ جوتے یہاں بھجوا دیجیے، ان جوتوں کی اشد ضرورت ہے۔ سچویشن ایک، پروڈکٹ ایک، ہر چیز سیم، لیکن جس نظر سے دیکھا گیا، ایک نے اس کے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کی، ایک نے اس کے لیے اپرچونٹی کریٹ کی۔ تو آپ کا دماغ جو ہے آپ کی کمانڈز کے مطابق چلتا ہے۔ NLP سکھاتی ہے کہ آپ سچویشنز کو کیسے ڈیل کریں تاکہ اس میں سے پازیٹیو راستہ نکال سکیں۔ سر اس کی ٹرمز کس نے دی ہے NLP کی؟ اچھا، NLP جو اس کے فاؤنڈر ہے نا، ویسے تو کئی جگہ سے کام ہوتا، آخر میں جس نے آرگنائز فارم میں ہمارے سامنے پیش کیا وہ 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا رچرڈ بینڈلر اور ایک تھا جان گرینڈر۔ ان دونوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا اور انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کا شارٹ بن گیا NLP۔ تو یہ امریکنز ہیں اور ان کی فورسز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کے بیہیویئرز کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، ماسز کے مائنڈ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، ماسز کے مائنڈ کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، انڈیویجولی پرابلمس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، تھراپیز کیسے کی جاتی ہیں۔ تو وہاں سے یہ چیزیں چلی اور یہ لیٹ 1970s کی بات ہے جب یہ ڈیولپ ہوا ہے، یعنی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، لیٹ 1970s میں یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں NLP زندگی کے کن کن معاملات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ہیومن برین کا مینول ہے۔ جب آپ موبائل لیتے ہیں، فریج لیتے ہیں، ساتھ ایک مینول آتا ہے اسے کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں برین کو یوز کرنے کا مینول نہیں ملا، زندگی گزارنے کا مینول ملا، قرآن مجید، کوڈ آف کنڈکٹ، لیکن دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کون سی کمانڈ دیں گے تو کیا ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوا، اس میں مینول نہیں تھا۔ تو NLP میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن برین کا مینول ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جس میدان میں بھی آپ ہیں، جس بھی میدان میں آپ ہیں، اس میدان میں آپ کو ذہن کو تو استعمال کرنا پڑے گا، اور ذہن کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو NLP بتاتی ہے۔ تو یہ تھراپی ہوتی ہے کوئی؟ جی، اس میں تھراپی کی بھی کئی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، آپ کو کوئی خوف پیدا ہو گیا، کوئی ایسا فوبیا آپ کے اندر پیدا ہو گیا، اب آپ اس کام کر نہیں پا رہے، پرفارم نہیں کر پا رہے، تو NLP کیا کرتی ہے، آپ کے مائنڈ میں جا کر اس خوف یا اس فوبیا کی انٹینسٹی کو یا تو کم کر دیتی ہے یا اس کی ڈائمینشن کو چینج کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز آپ کو پہلے سے ڈرا رہی تھی، کچھ لوگ انٹرویو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر بلیف سسٹم نہیں چینج کرتی؟ یس، یہی تو میں نے پہلے کہا کہ ورڈز بلیف فارم کرتے ہیں، اور بلیفز کو چینج کرنے کے لیے بھی NLP چاہیے۔ ایکچولی یہ بلیفز کو چینج کر دیتی ہے، کیونکہ بلیفز ورڈز بناتے ہیں۔ سر تو پھر مذہب بھی اسی سے چینج ہو جاتے ہیں؟ بالکل، لوگ اس کے اندر فکرہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بین الاقوامی، مطلب انٹرنیشنل کے جو ٹاپ اگر سیلز کے ٹرینر ہیں، ان کا نام نہیں یہاں پہ لوں گا، وہ دبئی میں ٹریننگ کرا رہے ہیں، سیلز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، سیلز کی امریکن ٹریننگ کروا رہا ہے، دبئی میں ٹریننگ ہو رہی ہے، 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ڈو یو نو وین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈو یو نو وین محمد روٹ قرآن؟ سارے بندے سوئے ہوئے تھے، ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہتا ایکسکیوز می مسٹر، اٹ واز ناٹ ورڈ آف محمد، اٹ واز ورڈ آف اللہ۔ اس نے بیسیکلی وہ فکرہ اس طریقے سے دماغ میں گھسیڑ دینا تھا لوگوں کے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ اس نے کہا when he wrote قرآن۔ اب سارے بندے اس طرح سے وہ پھنسے ہوئے تھے
کہ ان کا اس نے بلیف چینج کر دینا تھا. ایک بندہ کی جاگ رہا تھا, اس نے بولا اٹس واز ورڈ آف اللہ, تو لوگ یکدم باہر آئے, اوہ ساتھ سے باہر. واقعی تو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں جہاد کو دہشت گردی بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ کس کے ذریعے بنایا گیا؟ NLP کے ذریعے. جی ورڈز کے ذریعے ہی نا. دیکھیں ورڈز NLP کو جی بالکل, دیکھیں ورڈز کو یوز کیا گیا, NLP پیٹرنز کے اوپر یوز کیا گیا, بیہیویئر چینج کیے گئے. آپ نے قابضین کو سیٹلر کہنا شروع کر دیا, جو قبضہ کرتے تھے وہ سیٹلر ہے جی, نیو سیٹلر ہیں. غزہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, وہ نیو سیٹلرز ہیں, ادھر بھی یہی ہو رہا تھا. تو NLP کا تو سب سے زیادہ پھر میڈیا یوز ہو رہا ہے. سب سے زیادہ دیکھیں میڈیا میں اپنے بات کی تو میں اس کے بتاتا ہوں کہ ایڈورٹائزمنٹ کی ایک تعریف ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ از دا سائنس آف ارسٹنگ ہیومن انٹیلیجنس unless you get money from them. جو ٹی وی پہ ایڈ دکھاتے ہیں وہ انسانی ذہانت کو جکڑنے کا نام ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور آپ ان کی جیب سے پیسے نکلوا لیں. آپ یہاں بیٹھ کے بھی تو NLP کا کراس نہیں کر رہے. میں وہی تو کر رہا ہوں, میں سکھاتا ہوں. نہیں دیکھیں NLP سے بلیف سسٹم چینج ہو, جی, اور NLP سے آپ عقائد چینج کر رہے ہیں, اور NLP سے ہی آپ جو ہے اصلاح بھی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہ اس کا استعمال ہے نا, دیکھیں کوئی بھی طاقت, مگر اس کو ہم نے NLP کا نام ہی کیوں دیا؟ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ویژن سے, اپنی عقل سے, اپنی سوچ سے, اپنے الفاظ سے, ان سب کو اتنی باتیں کرنے کی بجائے انہوں نے 3 الفاظ میں سمو دیا, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ہاؤ لنگوسٹکس پروگرام ہیومن برین. ایک مثال دیتا ہوں, مگر پروگرامنگ کہاں سے بن گئی؟ دماغ سمجھ لگ گیا. یس, اب دماغ میں پروگرام کا مثال دیتا ہوں. آپ کا دماغ پروگرام ہے کچھ چیزوں کے لیے, بچپن سے بتایا گیا. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, کتے کے بارے میں آپ نے اکثر سنا, گھر میں لوگ رکھتے ہیں نا, کیوں رکھتے ہیں؟ ایک وفادار جانور ہے نا. کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وفادار جانور ہے. سر کئی ڈرتے بھی ہیں. ڈرتے تو ہیں جو نہیں رکھتے, میرے کیسے لوگ نہیں نہ رکھتے, لیکن کتا کاٹتا بھی ہے. کہا کہ جاتا ہے کہ کتا وفادار جانور ہے. کہا تو یہی جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وفادار کس کا؟ وہ اپنے ہم نسل پہ, ہم قوم پہ, ہم جنس پہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھونکتا ہے. وہ جو اسے روٹی ڈالے وہ اس کا سکا ہے, اور اس روٹی کے ہڈی کے ٹکڑے کے لیے اپنے ہم جنس پر بھونکتا ہے. اگر وفاداری کی یہی تعریف ہے تو میر جعفر اور میر صادق سے زیادہ وفادار کون تھے؟ پوائنٹ سر سمجھنے کی بات ہے. نہیں, کسی کے لیے وہ صحیح ہوں گے, کسی کے لیے غلط ہوں گے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کتے کی وفاداری کو بطور ایگزامپل لیتے ہیں تو پھر میر جعفر اور میر صادق بھی وفادار ہو گئے. دوسری طرف انسان کا سب سے وفادار جانور تو گھوڑا ہے. سر کسی کے لیے میر جعفر جو ہے وہ ہیرو بھی ہوگا. یس یس, آپ کے لیے ہیرو نہیں ہے, میرے لیے ہیرو نہیں ہے. ٹیپو سلطان کسی کا ہیرو ہے, کسی کا ویلن ہے. لیکن میں بلیف چینج کرنے کی, بلیف بنے کیسے, میں یہ بتا رہا ہوں. جس تک گھوڑے ہیں, گھوڑوں کی وفاداری کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے, قرآن پاک سورہ عادیات بھی اس کے بارے میں ہے, وہ کچھ اور چیز ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. ہم نے گھوڑوں کو کتوں کو جب وفادار قرار دیا اور جس صفت کی بنیاد پر وفادار قرار دیا, اسی صفت پر ہم نے انہیں غدار قرار دیا. طوطا لے لیں, طوطے کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے, طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی, طوطا چشم, جتنا مرضی سونے چاندی کے پنجرے میں رکھو جناب, یہ موقع ملتے اڑ جاتا ہے. طوطا جیسا بے وفا کوئی نہیں. یہ سنیے نا, ساری باتیں آپ نے ہر لٹریچر میں موجود ہیں. میں کہتا ہوں طوطا حریت پسند ہے, جو سونے چاندی کے برتنوں میں دیسی گھی کی چوری پر بھی اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں بے وفا, میں کہتا ہوں حریت پسند ہے. This is the way I think and I want to teach people. Change your thinking pattern and you will explore a new world. اسے پرفارمنس کہتے ہیں. اس سے پرفارمنس چینج ہو جاتی ہے جب آپ کے بلیف چینج ہوتے ہیں. جب آپ کے, میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اپنے سیشن میں, آج یہاں بھی دیتا ہوں. میں سیشن میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کا یقین ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹے تو بیٹھ لگ. لوگ ادھر ڈرتے ڈرتے دیکھتے کہ یار پرانے زمانے کی باتیں, ابھی کہوں گا تو بےزتی ہو جائے گی. پھر بھی 2-4 لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. پھر میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں I also believe کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹے تو یہ بیڈ لک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے, کوئی بات تو ہوگی. پھر 1-2 اور آدمی جو جھجک رہے ہوتے تھے نا, وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نکلے ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں کالی بلی راستہ کاٹے تو بیڈ لک. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میرا بلیف کیسے بنا, میں بتاتا ہوں. سردیوں کے دن تھے, میں نے کوٹ شوٹ ٹائی شائی لگایا, ٹریننگ کے لیے نکلنا تھا میں نے. تو جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا, گاڑی سٹارٹ کی تو ایک بلی سردی سے بچنے کے لیے گاڑی کے نیچے ٹائر کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی تھی. اب میں نے بڑا کیا کہ وہ بھاگ جائے, بلی نہ بھاگے, سردی بہت تھی اور میں نے ٹریننگ پہ جانا تھا. میری ٹریننگ میں لیٹ ہو رہا تھا, میں کبھی لیٹ نہیں پہنچتا. اب میں نے 3-4 دفعہ کہا بلی نہ ہلے. میں نے زور سے بلی کو ٹھوکر ماری, بلی جا کے دیوار سے ٹکرائی چاں چاں کرتے ہوئے. میں نے گاڑی نکالی اور آ گیا. اب مجھے پتا لگا کہ یہ محاورہ ٹھیک تھا کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹے تو اٹس بیڈ لک فار دا کیٹ, not for me. جو میرے راستے میں آئے گا میں تو اٹھا کے پرے پھینک دوں گا. It's bad luck for the cat, not for me. اب وہی بلیف تھا, میں نے چینج کر دیا. ایک اور اسے کہتے ہیں ریفریمنگ. NLP دیکھیں, یہ تو اب ڈیولپ ہوئی ہے. رسول پاک کی مثال دیتا ہوں آپ کو, کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے.
NLP کی ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں ریفریمنگ. کسی واقعے کو, کسی ایونٹ کو, کسی لفظ کو نیا میننگ دے دینا. لفظ وہی ہے, واقعہ وہی ہے, میننگ نیا دے دینا. یہ بھی ایک NLP کا کمال ہے, اسے ریفریمنگ کہتے ہیں. اور سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. بعثت نبوی سے پہلے عرب کا ایک محاورہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. جیسا بھی ہے نا, بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب اسلام آ گیا. اب سیدنا رسول کریم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نئی دعوت لے کے آئے, اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے, تو آپ سے ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ رسول پاک کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اب سارے کے سارے چونکے کہ سیدنا رسول کریم نے یہ بات کہی, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے آقا, میں سمجھا نہیں. عدل و انصاف کے پیغمبر اور یہ کہیں کہ بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. تو سیدنا رسول کریم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس کی مدد ہے, اگر وہ ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روک دینا اس کی مدد ہے, ورنہ وہ قیامت کے دن چلتا رہے گا. سر یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا, آپ کو سننا پڑے گا. پہلے بھی سن رہا ہوں, ابھی سنوں گا. میرے سامنے دو رستے ہیں جی, میں ایک رستے کو صحیح سمجھتا ہوں, ایک رستے کو غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا نظریہ ہے. ٹھیک ہے آپ بھی وہیں کھڑے ہیں. جی, اب میرے صحیح رستے کو غلط سمجھتے ہیں اور میرے غلط رستے کو صحیح سمجھتے ٹھیک ہے, ہیں. یہ آپ کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے نظریے پہ NLP کر رہے ہیں, میں اپنے نظریے پہ NLP کر رہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہوں. ان کا کمبائن کہاں ہوگا؟ ہاں, ایکچولی NLP ایک نظریے کا دفاع نہیں کرتی, وہ آپ کی سوچوں کو وائڈن کرتی ہے, آپ کو ایک نیا رخ دیتی ہے کہ اب تم خود سوچ لو کہ کیا ہے. یعنی آپ کو ایک رخ نظر آ رہا تھا ایک چیز کا, آپ ایک کھڑکی سے دیکھ رہے تھے, ایک کھڑکی سے, میں ایک کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. میں وہ بیان کر رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے, آپ وہ بیان کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. NLP آپ کو چھت پر لے جاتی ہے, چھت پر جا کے اب چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. اب آپ اس کے مطابق, اپنے بلیف سسٹم کے مطابق, اپنے ریسورسز کے مطابق, اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق فیصلہ کرنے میں زیادہ وسعت محسوس کرتے ہیں. آپ کے پاس ڈفرنٹ طرح کی بڑی پکچر آ جاتی ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ یہ سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے, سیلف ڈیفنس مینول بھی ہے یہ, اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو استعمال کریں. آپ یہ سیکھ تو لیں کہ آپ کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکیں. We are being used by people, by politicians, by leaders, by media, by so many other things and so many other people. وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی تو بنا سکتے ہیں. رشیا اپنی NLP کر رہا ہے, اپنی NLP کر رہا ہے, چائنا اپنی NLP کر رہا ہے, پاکستان اپنی NLP کر رہا ہے. کہ 1936 میں رشیا میں مائنڈ سائنسز کا باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اور سب اپنے اپنے طریقے سے کام کریں. وہ لوگ آرگنائزڈ ہیں, وہ آرگنائزڈ وے میں حملہ کرتے ہیں. تو ہم تو اسے کہیں کہ ذہن سازی ہو رہی ہے. جی جی, یہ دیکھیں جسے آپ ذہن سازی کہتے ہیں یا میں ذہنی تخریب کہتا ہوں, بیسیکلی ورڈز کے ذریعے ہو رہی ہے نا. جب ورڈز کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس سائنس کو سمجھنے کے لیے, جس آپ کہیں جی کیمسٹری کا نام کیمسٹری کیوں رکھا, فزکس کا نام فزکس کیوں رکھا, تو بھئی وہ انہوں نے کئی چیزوں کا مجموعہ بنا کے اسے نیم تو دینا تھا. تو انہوں نے اس ساری چیز کو, جسے آپ نے کہا کہ ذہن سازی ہو رہی ہے یا بلیف سسٹم چینج کیے جا رہے ہیں, انہوں نے اس پوری کی پوری سائنس کو, بلیف سسٹم کو چینج کرنے کی سائنس کو, ذہن سازی کی سائنس کو انہوں نے NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا نام دے دیا. تو مغرب نے تو نہیں ایجاد کیا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغرب کی ایجاد ہے؟ یہ تو ہر معاشرے کی ایجاد ہے. نہیں, میں ایسے بتاتا ہوں. کراٹے جو ہے نا, میں آپ کو پتا ہے کیا, میں بلیک بیلٹ 4 ڈان ان کراٹے ایز ویل, میں خالی ہاتھوں لڑنا بھی سکھاتا ہوں. تو جب سے دنیا بنی ہے انسان لڑ رہا ہے, جب سے دنیا لڑ تو رہا ہے انسان. ایک ٹیکنیک آپ کو آتی تھی, ایک انہیں آتی تھی, 2 انہیں آتی, چل رہا تھا معاملہ. لیکن پھر کیا ہوا کہ 18ویں صدی میں جاپان کے ایک جزیرے اوکیناوا میں یونیورسٹی کے پروفیسر گچن فاناگوشی نے اس کا باقاعدہ سلیبس بنایا, ساری چیزوں کو اکٹھا کیا کہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے پہلے یہ چیزیں کی جائیں, پھر اس طریقے سے پریکٹس کی جائے کہ آپ ایک لیتھل ویپن میں تبدیل ہو جائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جدید کراٹے کا بانی, جس نے کراٹے کو باقاعدہ آرگنائزڈ شکل دی, وہ جاپان میں پروفیسر گچن فاناگوشی تھے, شوتوکن کراٹے کے بانی ہم یہ کہتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے کہا کہ NLP کا نام NLP نہ صحیح, یہ پوری دنیا میں چیزیں تو پریکٹس ہو رہی تھی. حسن بن صبا اسلامی ہسٹری میں لے لیں آپ, جو حشیش کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو پہلے قابو کرتا تھا, پھر ان سے فدائی حملے کرواتا تھا نا حسن بن صبا. اچھا, وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹیکنیک سے یوز کرتا تھا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آرگنائزڈ وے میں ایک سلیبس کی شکل میں ایک پورے ایک فارمولے کے تحت چیزیں ہمارے سامنے آئیں, وہ 1970s میں ان 2 افراد کا جن کا میں نے ذکر کیا, رچرڈ بینڈلر اور جان گرینڈر, انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی, پورا سلیبس بنایا کہ کوئی بھی آدمی
ان چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ سکتا ہے، ورنہ چیزیں بکھری ہوئی تھی دنیا میں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ کے، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے، سیکھنا پڑے گا سر۔ اسلام کو بھی پھر NLP کہیں گے آپ؟ جب ہم اس کے لینگویج پیٹرن بتاتے ہیں، میں بھی ریسنٹلی دیکھیں میں سر کیوں پکڑا آپ کو، کیونکہ میں جب آپ کی گفتگو کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ اسلام کا آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہ محنت کی اور اللہ کا دین تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا، اور آپ تو مائنڈ اور سسٹم اور پلس اس کو زبان جو کہ عربی زبان بہت وسیع تھی، تو پھر اسلام NLP ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، نام جو مرضی دے لیں، ایکچولی قرآن پاک کو کہا جاتا ہے احسن الکلام۔ دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں ان میں سے سب سے احسن کلام ہے قرآن پاک، پہلی بات تو یہ کلیئر ہے۔ پھر یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے چیلنج دیا تھا، رسول پاک نے لڑکا دی تھی۔ میں سمجھنا نہیں چاہتا، میں صرف سوال کا ڈائریکٹ جواب چاہتا ہوں۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، آپ تو نہیں چاہتے، میں تو سمجھانے چاہتا ہوں نا۔ اچھا، احسن الکلام، اتنا اعلیٰ کلام کہ انہوں نے خانہ کعبہ پر صورت لکھ کے لگا دی کہ سارے مل کے ایسی ایک صورت تیار کر کے سورہ کوثر کوئی نہیں بنا سکے۔ احسن الکلام سیدنا رسول کریم سے منسوب روایت میں ہے، بعض کلام سحر ہوتے ہیں، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں ذہن کو جکڑ لیتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا۔ تو کمیونیکیشن کیا ہے، اسے کیسے استعمال کرنے کے، تک اس وقت سے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جب میں قرآن پاک کا میں لینگویج پیٹرن پڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لینگویج پیٹرن کون سا یوز کیا، اور مزے کی بات ہے آج 1970s میں NLP جو لینگویج پیٹرن ڈیزائن کر رہی ہے، 1500 سال پہلے قرآن پاک کا وہ پیٹرن تھا، لیکن اس نے وہاں سے بھی چیزیں ڈرائیو کی ہیں۔ وہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کو پتا ہے سب سے بہتر کہ اپنی پروڈکٹ سے بہترین کام کیسے لینا ہے اور کمیونیکیشن میں کون سے ورڈز یوز کرنے ہیں، وہ ہم سکھا دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ NLP جو اسلام کی پیداوار ہے؟ دیکھیں ہم ایک عام اگر وہ سسٹم ہے، اگر بلیف سسٹم ہے، کیونکہ آپ بلیف سسٹم کی بات تو کر رہے ہیں نا، بلیف سسٹم ہے نا، اور سب سے بڑی جو ترویج ہے وہ اسلام کی ہے۔ اسلام نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، اسلام نے لوگوں کے عقائد کو بدلا، اسلام نے لوگوں کی معاشرت کو بدلا، اسلام جو ہے اس وقت بھی بڑھ رہا ہے، تو سسٹم تو وہی ہے۔ تو کیا اسلام اور NLP ایک چیز کا نام ہے؟ ایک چیز نہیں ملتی ہوئی بتاتا ہوں کیسے آپ کو۔ ہمارے جو عام دینی طبقہ ہے، کوئی بھی ایجاد ہوتی نا، یہ کہتے ہیں کہ تو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، تم نے ایجاد کیوں نہیں کیا؟ لیکن بات ان کی ٹھیک ہوتی ہے کہ اس کی نشانیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسا میں نے کہا کہ NLP کا جو لینگویج پیٹرن ہے، وہی لینگویج پیٹرن میں قرآن پاک میں دیکھتا ہوں، اور قرآن پاک تو 1500 سال پہلے آیا ہے، یہ تو 1970s میں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے چیزیں وہاں سے ڈرائیو کی، لیکن ہم نے کیوں نہیں یہ چیزیں نکالی؟ انہوں نے نکال کے ہمارے سامنے رکھی، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، قرآن پاک جو ہے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ پیور پازیٹیوٹی کے لیے آفاقی اصولوں کے مطابق چلتی ہے۔ NLP آپ کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، آپ اس کا نیگیٹو استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ شیطان کے اعلی کار بھی بن سکتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو رحمان کا بندہ بنانا چاہتا ہے، لیکن جو مین میڈ علوم ہے، جتنے بھی مین میڈ علوم، وہ آپ کو شیطان کا پیروکار بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دینی تعلیمات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آپ کو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ دے کہ اب اس طاقت کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تلوار ابو جہل کے پاس بھی تھی، اور تلوار معوذ اور معاذ کے پاس۔ سر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھے تو بالکل صحیح رستے کا اور غلط رستے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، بالکل 100% پتہ چلتا ہے۔ اور یہی سسٹم آپ NLP میں بھی بات کرتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ جی بالکل۔ اب ایک بندے کے سمجھنے کی بات، وہ صحیح کو صحیح کہے یا غلط کو غلط کہے، نہیں، اس میں فرق ہے۔ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ ہماری آڈینس ہے نا ظاہر ہے اسے کلیئر ہو جائے بات۔ قرآن پاک صحیح اور غلط کی تمیز دیتا ہے، NLP آپ کو ہتھیار فراہم کرتی ہے، آپ دوسروں کو غلط راستے پر بھی لے جا سکتے ہیں، صحیح راستے پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ میں کسی کا فیئر ریموو بھی کر سکتا ہوں، اس میں فیئر ڈال بھی سکتا ہوں۔ گاٹ مائی پوائنٹ کہ NLP ایک ہتھیار ہے جو مین میڈ ہے۔ جو مین میڈ ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ایٹم بم ہو یا نائٹروجن بم ہو، کلاشنکوف ہو یا NLP ہو، مین میڈ ویپنز کا نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں استعمال ممکن ہے۔ ہر بندے پہ اثر کرتا ہے یہ، جس کا IQ لیول +70 ہے، یعنی کہ نارمل ہے۔ جو بندہ ایب نارمل ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دماغ سے ڈیل کرنی ہے نا، ذہن سے ڈیل کرنی ہے۔ جو بندہ اس میں اس کا وہ فنکشن ہی کام نہیں کر رہا، اس کے اوپر کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں میں نہیں کسی چیز کو مانتا، آپ مجھے 100 مسالے دیں، میں نہیں مانتا۔ NLP یہاں کیا کام؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنا فون ڈالوں، یہ فون ہے، آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا کہ یہ فون کام کرتا ہے، میں نہیں مانتا یہ فون کام کرتا ہے۔ اب آپ ماننے یا نہ مانے، میں یہ بٹن دباؤں گا جب تو نمبر ڈائل ہو جائے گا،
اگر بندہ وہاں پہ موجود ہے تو کنیکٹ 10 بار کہیں نا کہ یہ فون نہیں کام کرتا تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ شاید واقعی نہیں کام کرتا. یہ آپ نے میری بات کر دی. دیکھا یہ ہے NLP کا کمال کہ آپ میری باتیں اختلاف کرتے ہوئے اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ اگر 10 دفعہ یہ کہیں کہ یہ کام نہیں کرتا تو سوچتے یہ تو کام کرتا ہے. سوچوں کے آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے بدل دیا. آپ نے 10 دفعہ کہا اے نہیں کرتا سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. NLP یہی کرتی ہے نا, لنگوسٹکس کے ذریعے ہیومن برین کو پروگرام کرتی ہے جو آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا نہ مانتے ہوئے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور وہ آ کے پکا جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں جی میں نے ایسے نہیں کیا, اور ہمیں دیکھا ہوتا ہے آنکھوں کہ واقعی اس نے چوری تو کی ہے, وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. 10 بار کہتا ہے تو بندہ رات کے کسی شاید میں غلطی پہ پڑ گیا ہوں, شاید یہ کوئی اور ہی تھا جس نے چوری کی, میں غلطی نہ کر گیا ہوں. ایسے ہی ہے. NLP میں جھوٹ پکڑنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے ایکسپریشنز, آپ کی آئیز بہت کچھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. NLP کی ایک پریسپوزیشن ہے یو کین ناٹ کمیونیکیٹ. آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. زبان کچھ اور کر رہی ہے, باڈی کچھ اور کر رہی ہے, تو یو گیٹ دا, اس کا جو فرق ہے نا اس کے ذریعے آپ گیٹ دا رائٹ میسج. سر پھر تو اب ہر شعبے میں NLP کو لے آئیں گے. آپ کہیں گے کہ جی یہاں پہ شادیاں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, آپ تعلق بنا لو گے. آپ کہو گے کہ جی ہمسایوں میں لڑائی ہے, آپ ان کو کمبائن کر دو گے. آپ کہو گے ملک جو ہے وہ آپس میں بگڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو جوڑ دو گے. تو یہ جو سسٹم ہے, یہ جو چل رہا ہے, اس میں امریکہ کی کیا ڈیمانڈ ہے, رشیا کی کیا ڈیمانڈ ہے, چائنا کی کیا ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی کیا ڈیمانڈ ہے, کس ڈیمانڈ کے تحت یہ اس وقت NLP کام کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جو پہلا سوال تھا, پہلا پارٹ تو اس کا جواب دے دوں کہ NLP کا میجر پارٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن ماڈل ہے, اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو کمیونیکیشن کے بغیر مکمل نہیں. کوئی رشتہ مجھے بتا دیں, میاں بیوی کا, بہن بھائی کا, باس کا, امپلائی کا, بزنس کلائنٹ کا, کسی کوئی اللہ کا اور آپ کا, مجھے کوئی ایک رشتہ بتا دیں جو کمیونیکیشن کے بغیر مکمل ہے. ایک بھی نہیں ایسا. اور NLP جو ہے کمیونیکیشن ماڈلز کو ڈیل کرتی ہے. اس لیے جو آپ نے کہا کہ پھر تو آپ کہیں گے کہ ہر جگہ پہ کام آ رہی ہے, تو واقعی ہر جگہ پہ کام آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کمیونیکیشن ماڈل ہے. اس نمبر جب ہیومن انٹریکشن پرسن ٹو پرسن, ہاں اگر میں گدھے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر میں کپاس اگا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے میری ہیلپ نہ کر سکیں, لیکن میرے سوچوں کو تو پھر بھی بدل رہی ہوگی. تو اس لیے جہاں جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے وہاں پر NLP آپ کی ہیلپ کرے گی. میں یہ بات یہاں پہ بھی, میں ایک چھوٹا سوال پھر میرے ذہن میں ہے, میں اس بات کی طرف بھی آؤں گا جو میں نے پوچھا. قرآن آ گیا, شریعت آ گئی, اسلام مکمل ضابطہ حیات آ گیا, مجھے اپنی چیزوں کو پوچھنے کے لیے, اپنے ریلیشن کو پوچھنے کے لیے, اپنے سسٹم کو سمجھنے کے لیے NLP کے پاس کیوں جانا پڑے؟ جی میں بتاتا ہوں. قرآن پاک نے آپ کو حلال اور حرام بتا دیا. اوکے, کیا قرآن پاک نے آپ کو بریانی بنانے کا طریقہ بتایا, برگر بنانے کا طریقہ بتایا, سافٹ ڈرنک بنانے کا طریقہ بتایا, پراٹھا بنانے کا طریقہ بتایا؟ یہاں تو آپ کہیں گے شرک ہے. نہیں, شرک نہیں ہے. بات سمجھیے, یہیں پہ تو مسئلہ بنتا ہے. نہیں, بات سمجھیے. جب صرف کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ چلنا, تو وہاں پہ آپ چلتے ہیں, اور کچھ چیزیں جب اولیاء اللہ نے, جب نیک لوگوں نے, جب صحابہ نے ایڈ کی تو کہتے ہیں کہ شرک ہے. نہیں, بات سمجھیے, پہلے بات سمجھیے نا, اس کے بعد سوال اٹھائیے گا. پہلے بات سمجھیے گا. انہوں نے یہ طریقے تو نہیں بتایا نا. نہیں, قرآن پاک نے صرف یہ بتایا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اس حلال کو اب آپ نے کیسے پکانا ہے, کیسے کھانا ہے, وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا ہے. نہیں, ثابت کیا ہے کہ حلال کیا حرام کیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں, میں دیکھیں, آپ پھر بات جب آپ کاٹ رہے ہیں نا, بات آپ کے ذہن میں نو چل رہا ہے. ہاں, اس نو کو جسٹیفائی کرنے کے سوال کاٹتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ میری بات کو غلط ثابت نہ کر دے. ہاں, دیکھیے, تجارت اسلام میں حلال ہے, حلال ہے, پکی بات ہے. پکی بات. اچھا, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھی صحابی نے موبائل کمپنیوں کے کارڈ بیچے تھے؟ تھے ہی نہیں, تو بیچنے کی. ویری سمپل. انہوں نے تجارت بتائی تھی, اور تجارت کے اصول بتائے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق تجارت کی جائے تو وہ حلال ہے. بالکل. اور وہی تجارت شراب بیچو گے تو حرام بھی ہو جائے گی. انہوں نے بنیادی اصول بتا دیے نا. اگر شراب آلریڈی حرام ہے. یس, تو ان تجارت کے اصولوں کے مطابق تجارت کرو گے, کوئی بھی چیز بیچو گے تو وہ حلال ہے. نہیں بیچو گے ان اصولوں سے ہٹ کے تو وہ حرام ہے. اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ آ گیا. انہوں نے بتایا کہ گائے حلال ہے. اب گائے کا ذبح کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے حلال ہوگی. اس کے بعد پکانا ہے, آپ نے کوئلے پہ پکانا ہے, آپ نے گیس پہ پکانا ہے, آپ نے لکڑی پہ پکانا ہے. دس از یور چوائس. انہوں نے آپ کو باندھا نہیں ہے. اس کا تعلق ہمارے جو ہے نا کلچرل ویلیوز کے ساتھ ہے. اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. ان دین کے ذبح کرنا ہے, کون سا جانور ہے یہ دین ہے. اسے پکانا کیسے ہے
भाई आपने कोयले पे पकाना है, आपने वो दम पुख्त बनाना है, आपने तंदूर में बनाना है, ये आपकी कल्चरल वैल्यूज है, लिबास ले लें। सर मगर ये बात भी है कि एनएलपी के जरिए आप नया दीन भी मुतारफ करवा सकते हैं। देखिए कि है कम्युनिकेशन, जितने भी लोगों ने झूठी नबूवत का भी दावा किया उन्होंने कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया। मीडिया के जरिए जो आपके जहन को खराब किया जा रहा है, कम्युनिकेशन के जरिए किया जा रहा है। तभी तो मैं कहता हूं कि एनएलपी सेल्फ डिफेंस के तौर पे सीखें। कोई आदमी आपके बिलीफ्स, आपके अकायद के साथ खेल ना सके। दिस इज अ सेल्फ डिफेंस मैनुअल एज वेल। बड़ी हैरान कन बात है वैसे। तो इसका मतलब ये जो मेरी बात थी कि रशिया, चाइना। जी हाँ, अब आप सेकंड पार्ट पे आते हैं। जितने भी सुपर पावर्स हैं इन्होंने अपने अपने साई ऑप्स बनाई हुई हैं। साई ऑप्स, साइकिक ऑप्स, इनकी जो मिलिट्री की डिव्स होती है ना, उसके साई ऑप्स ये लोग कहते हैं। उसके जरिए ये लोग मुसलसल ऐसी रिसर्चेस करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं कि लोगों के जहनों पर असर अंदाज कैसे हुआ जा सके। अच्छा। पूरे की पूरी कौम की साइकी को कैसे बदला जा सके, पूरे के पूरे कौम को इंतशार का शिकार कैसे किया जा सके। उसके लिए सबसे बड़ा टूल इनका मीडिया है। आपको पता होगा कि 97% मीडिया जो है, तो जंग है, बिल्कुल जंग है। मीडिया वारफेयर एक बाकी, इसका नाम ही मीडिया वारफेयर है, ये है ही जंग। अगर हम इस बात को नहीं समझ रहे, देखिए इस वक्त आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम इस वक्त अपने मुल्क के लिए उसकी नजरियाती सरहदों के सोल्जर्स, उनके मुजाहिदीन का काम कर रहे हैं। ये माइक भी गन की तरह खतरनाक है, ये कैमरा जो है ये तोप की तरह खतरनाक है। आज की जंग इससे लड़ी जा रही है, तो इसके खिलाफ भी करने वाले लोग मौजूद हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझना और इनके जरिए अपने मैकेनिज्म को, कंट्री मैकेनिज्म को और अपने माइंड के डिफेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत करना जरूरी है कि कोई हमारे साथ खेल ना सके। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर, इजाजत है? श्योर। ये जो पिछले दिनों किसी सियासी लीडर ने एक ऐसी एनवायरनमेंट कायम कर दी कि जी आर्मी लूट गई और आर्मी के ऊपर लोगों की इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई, तो एक माहौल क्रिएट हो गया, लोग आर्मी को अच्छा नहीं समझने लगे और प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो क्या लीडरान भी एनएलपी का शिकार हो सकते हैं या ये हो तो गए? वैसे ही गुलाम है। मैं आपको सख्त फिक्रे बोल रहा हूँ। देखें, अब मैं इससे पहले कहता हूँ, अदलिया फैसले करती है, उन फैसलों को माना जाता है, ठीक है ना। लाहौर में कहा गया कि ये लोहार कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, ये लोहार कोर्ट है। हमारी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, वो कहती थी ये फैसले चमक का नतीजा है। अब एक इतना बड़ा लीडर, इन्फ्लुएंसर है, उसने अपने तमाम फॉलोअर्स के जहन में सबसे पहले तो ये कहा कि सिस्टम नाकाबिल एतमाद है। फिर अपने दूसरे लीडर की बात की, उन्होंने हमारे दिफाई इदारों के बारे में सवाल उठाया। अच्छा, मुझे भी दिफाई इदारों से खिताब होता है, शख्सियात से होता है। मुझे मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से, मिस्टर जी की इस पॉलिसी से इख्तलाफ है। इदारे तो हमारी बका के ज़ामन है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस खास माइंडसेट को इस तरीके से प्रमोट किया, फेक अकाउंट्स के जरिए भी प्रमोट किया, बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स के जरिए भी किया। हमारे अंदर मौजूद चैनल्स और दानिशगर्द, एक होता है दानिश्वर, एक होता है दानिशगर्द, और साथ दहशतगर्द। वो दहशतगर्द, दानिशगर्द दहशतगर्द के वजन के ऊपर ही है ना। आपने उसको बैलेंस करवा लिया। हाँ, तो जो दानिशगर्द है ना, उनके जरिए भी कौमों को तोड़ा फोड़ा जाता है। यही हमारी कौम के साथ हो रहा है इस वक्त। हमारी कौम हमारे किसी इदारे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अदलिया पे सवाल उठाते हैं, पार्लियामेंट पे सवाल है, दिफाई इदारों पर सवाल है, हर इदारे पर सवाल है। क्यों? दुश्मन चाहता ही ये था। सर ये तो मगरब की पैदावार है एनएलपी, मशरक की पैदावार भी तो एनएलपी होनी चाहिए ना। देखें, मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि मगरिब ने इसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में पेश कर दिया। जैसा कि आपने खुद कहा कि ये तो हजारों साल से प्रैक्टिस हो रही है। हाँ। हम उन चीजों को थोड़ा थोड़ा जुर्रा करके सीख कर प्रैक्टिस करते हैं। अब ये हुआ कि जिसके पास वक्त नहीं भी है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इन चीजों को सीखना चाहता है, तो वो चंद हफ्तों में इसकी बेसिक्स को सीख कर अपने और अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकता है। चंद बेसिक से मुराद एनएलपी आपकी चंद बेसिक क्या हो सकती है? देखिए, मैंने बताया कि जो बेसिक्स नहीं, कहाँ हेल्प कर सकती हैं, सब यूं कहना चाहिए। आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें मदद कर सकती है। ठीक है। आपकी पर्सनल कैपेसिटी को एनहांस कर सकती हैं, इतने एनहांस कर सकती हैं कि आम आदमी के नजदीक आप सुपर नॉर्मल, जिसे ये लोग माफौकल फितरत कहते हैं ना, मैं सुपर नॉर्मल कहता हूँ, आप सुपर नॉर्मल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े कोचेज हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कोचेज हैं, वो एनएलपी का या हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं उस क्लाइंट के, अपने जो एथलीट है जिसे वो कोच कर रहे हैं, उसकी ज़हनी प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि वो शिकस्त को तस्लीम ना करे और आगे से आगे चलता जाए। इसी तरीके से बिजनेस में कम्युनिकेशन मॉडल जहाँ जहाँ पे वहाँ तक जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन है, एनएलपी वहाँ आपकी हेल्प करती है। ये तो हुकूमत का काम है, आप अकेले क्या कर लेंगे? नहीं, हुकूमत का काम नहीं है।
हुकूमत किसी भी मुल्क की हुकूमत, किसी भी मुल्क की, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर तो सारा हुकूमत से बनता है ना, इंटेलिजेंस बनाती है मैं ना। बताता हूँ आपको, किसी भी मुल्क की हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती कि उनके अवाम इतने बाशऊर हो जाएं कि उनके फैसलों पर सवाल उठा सकें। क्या बात। किसी भी मुल्क की, खा वो बरतानिया है, खा वो अमरीका है, खा वो फ्रांस है, वो नहीं चाहते कि अवाम इतने बाशऊर हों कि उनके फैसले पर सवाल उठाएं। हाँ, बाशऊर हों अपनी सतह तक, जहां तक हम चाहते हैं, उससे ऊपर बाशऊर नहीं होना देना चाहते। सर आपने खबरें सुनते हैं आप, पाकिस्तान की खबरें? बहुत अरसा हो गया। उसके बाद अब टॉक शो होते हैं वो सुनते हैं? पहले सुनता था, अब नहीं सुनता। मुझे पता सारे लग गया। के सारे तो हुकूमत के ऊपर आवाज उठाते हैं, बाशऊर हैं तो आवाज उठाते हैं। ना, ये भी बड़ी मजे की बात है कि जो टॉक शोज के जो सवाल उठाते हैं, आपको अब बिल्कुल क्लियर कट पता है, आप नाम ना भी लें, आपको पता है कि चैनल ए किस पार्टी को फंडिंग से चलता है, आपको पता है चैनल बी किस पार्टी की फंडिंग से चलता है, आपको पता है कि चैनल सी, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मैंने सही जगह पे दुखती रख पे हाथ रखा है आपके। इन तमाम को ना सिर्फ पाकिस्तानी सरमायादार स्पॉन्सर करता है, बैरून मुल्क से भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें बैरून मुल्क की एजेंसियां सपोर्ट करती हैं, और उनका काम ही ये है कि वो यहाँ पर इंतशार पैदा करें। कई ऐसे बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कोई सीआईए के लिए काम करता है, कोई मुसाद के लिए काम करता है, उन्हें यहाँ कोई हिला नहीं सकता। क्यों नहीं हिला सकता? कि वो सुपर पावर के एजेंट हैं। तो ये जो आवाज उठा रहे हैं ना, आप समझते हैं कि ये आजाद इंडिपेंडेंट है, इनके पीछे आप नहीं आवाज उठा सकते, मैं कोई नहीं आवाज उठा सकता। वजह ये है कि हमें बैरूनी फंडिंग नहीं है। तो ये लोग जो उठा रहे हैं ना, ये जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी होती है, जिस भी जमात की, वो उससे बड़ी गवर्नमेंट के आलाकार होते हैं, इसलिए वो सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान में एनएलपी कहाँ कहाँ काम कर सकता है, क्या कर भी सकता है कि नहीं? देखें, स्कूलों से करना चाहिए। पहले वालदैन इसे इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की बेहतर तरबियत हो। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में असातिज़ा इस्तेमाल करें ताकि बच्चों के फ्यूचर की प्रोग्रामिंग हो सके। जब आप इदारों में जाएं तो बॉसेस हैं, हेड्स हैं, एचआर हैं, वो इस्तेमाल करें। उन्हें पता लगता है एनएलपी के जरिए कि इस आदमी, एक और चीज बताता हूँ, एनएलपी आपको ये भी बताती है कि आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। हर आदमी की ड्राइविंग फोर्स, उसके काम करने में जो ट्रिगर चीज करती है वो मुख्तलिफ है। जिस तरह से कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं, कुछ सीएनजी से चलती हैं। अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालते हैं तो गाड़ी तो नहीं चलेगी, और डीजल वाली में पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह जब आप किसी आदमी से काम करवाना चाहते हैं, आप उसे बार बार समझाते हैं, वो काम फिर नहीं करता। आप कहते हैं यार तो कितना डफर आदमी है, इतना समझाओ तो काम क्यों नहीं करता? वजह यह है कि आपने उसकी ड्राइविंग फोर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसे किस तरीके से कहूंगा तो ये काम करेगा। अगर आप उसकी ड्राइविंग फोर्स को आइडेंटिफाई कर लेते तो आपके लिए उस बंदे से काम लेना आसान हो जाता। तो एनएलपी इस मामले में भी आपकी हेल्प करती है, तो इदारों में भी हेल्प करेगी आपकी। फिर जब आप मिलिट्री में जाते हैं, फोर्सेस में जाते हैं, तो वहां पे आपको लीड करना पड़ता है, कमांड करना पड़ता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कमांड करना पड़ता है। उन तमाम लोगों की साइकी को सामने रखते हुए, इज्तिमाई साइकी को सामने रखते हुए कैसे काम करना है, एनएलपी ये सिखाता है आपको। सफारतकारे में आपने इंडिया से मुज़ाकरात करने हैं, चाइना से करने हैं, अमेरिका से करने हैं, उस मुज़ाकरात की टेबल पर आप कहीं हार ना जाए अल्फाज की जंग, एनएलपी वहां पे आपकी हेल्प करता है। किसी को सुपर पावर समझते हुए आप ऐसे करके सर झुका के ना बैठे हो, एनएलपी आपके स्ट्रक्चर को ठीक करता है ताकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए दूसरे तक एक सही मैसेज कन्वे करें। एनएलपी इज द मोस्ट पावरफुल टूल। कितने टॉपिक हैं इसके? अनलिमिटेड, मैं काउंट ही नहीं कर सकता। आप फील्ड बताएं, वहां एनएलपी का इस्तेमाल है। जहां ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है या ह्यूमन अपने बारे में सोच रहा है, वहां पे एनएलपी काम करेगी। अब जो थाउजेंड्स हो सकते हैं या मिलियंस हो सकते हैं। अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करें कि एनएलपी कैसे काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपके ख्याल में चंद अल्फाज में इसका स्ट्रक्चर क्या है? छोटे से अल्फाज में हम अगर कुछ सीखें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम आपके पास आए ट्रेनिंग लें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जो है वो स्पेशल, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ करना है। नहीं, मुआशी तौर पे ये गलत सोच भी चेंज करनी चाहिए हमें। एक चीज आप सीख के करते हैं तो आपका वक्त और पैसा बचता है। एक चीज आप सीखे बगैर करते हैं तो आपका वक्त और पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास चंद हफ्ते या चंद दिन नहीं है चीजें सीखने के लिए, क्योंकि मैंने पैसे कमाने हैं। आपने कितने पैसे कमाने हैं? मैंने जी 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो अगर मैं ये एक हफ्ते के लिए स्किप हो जाऊंगा तो बाकी 4 लाख मुझे बचेंगे। अब ये क्यों नहीं सोचते कि जो आपने 1 लाख रुपए स्पेंड किया वो आइंदा सबको 10 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल कर देगा। देखिए, मार्केट का एक असूल ये है कि तराजू के 2 पलड़े हैं। तराजू के एक पलड़े में आपके स्किल्स डाले जाते हैं, दूसरे पलड़े में मुआवजा डाला जाता है। जब तक आप अपने स्किल्स को एनहेंस नहीं करेंगे, मार्केट से मिलने वाले मुआवजे में इजाफा नहीं होगा। आप कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मेरा ए हो गया। भाई एक्सपीरियंस हुआ, स्किल्स तो नहीं बढ़े ना। स्किल्स बढ़ाओ। जब आप स्किल्स बढ़ाएंगे तो फिर काम चलेगा।
पैसे से सर स्किल खरीदी जा सकती है, सीखी जा सकती है, पैसा खर्च, खरीदी भी जा सकती है। हाँ दूसरों की खरीदी जा सकती है, लेकिन वो लोग आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे काम करेंगे? आप पैसे से स्किल पर्सनल रिलेशनशिप भी तो होते हैं आपके। अमेरिका ने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया सर। खैर दिस इज आल्सो अ स्टेटमेंट कि पूरे पाकिस्तान में से मुझे आप निकाल दें। एनएलपी ये काम करती है। आपने एक स्टेटमेंट दी कि पूरे पाकिस्तान खरीदने का, मुझे निकाल दें, आई एम नॉट वन ऑफ देम। और जो सुन रहे हैं ना, इसे भी नहीं खरीदा। मैं गारंटी देता हूं कि जो आदमी प्रोग्राम सुन रहा है इसे भी नहीं खरीदा। हम दो को निकाल दें, आगे चलें। बिला शुबा आज मैंने बड़ी कोशिश की कि एनएलपी के खिलाफ चलूं, एनएलपी के खिलाफ बोलूं। एनएलपी बिल्कुल हमारे माशरे के लिए नहीं है, ये मगरब की पैदावार है। एनएलपी कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन आज डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी के साथ बैठने के बाद मेरा तो बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। क्यों? कि बिलाशुबा स्ट्रक्चर बन जाए, माहौल बन जाए, सिस्टम बन जाए तो ज़्यादा आउटपुट होती है। और एक होती है अंधी तकलीद और एक होता है सिस्टम के जरिए चलना। एनएलपी एक सिस्टम बनाता है, इंसान का सिस्टम बनाता है, इंसान की सोच का सिस्टम बनाता है। जब बंदा इस सिस्टम में रह के काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। मगरबी मुल्क तो इन सारे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं कर रहे, ये आपने सोचना है और मैंने भी सोचना है। आपका शुक्रिया।